کہ معاملہ شو کاز نوٹس تک نہیں رہے گا، اس کو منطقی انجام تک الیکشن کمیشن آف پاکستان انشاءاللہ پہنچائے گی۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بڑے لوگ آتے ہیں جو کہ سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں جو کہ کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ باتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں۔ جب آپ حقائق پر، کاغذات پر روشنی ڈالتے ہیں تو آپ کو ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی لنک نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کا ایک دعویٰ جناب کپتان عمران خان نیازی صاحب نے کراچی والوں سے، کراچی کے نفیس لیڈران سے کیا تھا جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی اس ترقیاتی پیکج پر سوالیہ نشان کھڑا کیا تھا کہ ہمیں یہ باتیں لالی پاپ سے زیادہ نظر نہیں آئی تھیں، لیکن ہم نے انتظار کیا کہ ایک بار پی ایچ ڈی پی آ جائے، وفاقی بجٹ آ جائے، شاید ان تمام اسکیموں کی نشاندہی، اس 162 ارب روپے کی نشاندہی وفاقی بجٹ میں نظر آ جائے۔ جب کے دنوں وفاقی بجٹ اور پی ایچ ڈی پی پیش کیا گیا اور وہ منظر عام پہ آیا تو سندھ حکومت نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا کہ اس بجٹ میں، اس پی ایچ ڈی پی میں کراچی شہر کے لیے 162 ارب روپے نہیں رکھے گئے، اور یہ ایک خیالی پلاؤ تھا جو وزیر اعظم اور ان کے رفقا نے کراچی والوں کو لالی پاپ دینے کے لیے کراچی والوں کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا۔ جب سندھ گورنمنٹ کا موقف سامنے آیا تو تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا کہ جی وفاقی بجٹ میں 42 ارب روپے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اعتراف تھا ان کا اس بات پہ کہ 162 کا خواب دکھایا، 162 ارب روپے کا، اور پھر پی ٹی آئی کے خود دوست مانتے ہیں کہ بجٹ میں کہیں 162 ارب روپے کا ذکر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی غلط بیانی اسی دن کھل کر سامنے آ گئی، لیکن سندھ حکومت کاغذات پر بلیف کرتی ہے، ہم نے ان کی اس بات کا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ جب ہم نے پی ایچ ڈی پی کا مطالعہ کیا تو کہانی کچھ اور نظر آئی، کہانی اس سے زیادہ اور خطرناک اور غلط نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے میری یہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ کل صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی اہم شخصیت نے، جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں، لائیو ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اعلان کیا کہ جی 42 ارب روپے ہم نے کراچی شہر کے لیے مختص کر دیے ہیں اور تمام مسائل انشاءاللہ ہم حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ویلکم کروں گا بحیثیت سندھ کے شہری کے، کراچی کے شہری کے، اگر 42 ارب روپے ایکچولی لگ رہے ہوں، اگر آپ پی ایچ ڈی پی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ دوستوں سندھ حکومت کا کاغذ نہیں ہے، یہ کاغذ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو کردہ پی ایچ ڈی پی ڈاکیومنٹ ہے، بجٹ کے دستاویزات سے نکالا ہوا ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر آپ اس کاغذ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کاغذ میں کراچی شہر سے تعلق رکھنے والی کل 19 اسکیمیں ہیں، 19، اور اگر آپ ان تمام 19 اسکیموں کو تخمینہ لگاتے ہیں تو اس کا ٹوٹل اماؤنٹ، اس کا ٹوٹل حجم بنتا ہے 12.1 ارب، 12.1 ارب، یعنی کہ اعلان کیا، وعدہ کیا 162 ارب کا، یو ٹرن لیا اور 42 ارب پر آ گئے۔ یہ بات پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے، ان کے پارلیمانی لیڈران نے بھی کی، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے بھی کی، اور کل مدینہ کی ریاست کے گورنر نے بھی ٹی وی پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ نہیں جی 162 نہیں ہے، 42 ہیں۔
تو میں گورنر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک کراچی والوں کو لولی پاپ دیں گے؟ کب تک آپ کراچی والوں کے ساتھ غلط بیانی کریں گے؟ ان 19 اسکیموں میں 13 پرانی اسکیمیں ہیں جو کہ نون لیگ کے دور کی ہیں، 13، جس کا حجم تقریباً کوئی 8.4 ارب روپے ہے، اور نئی اسکیمیں جو کہ مدینے کی ریاست کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تجویز کردہ ہیں، ان کی اپروو کی ہوئی ہیں، ان کا ٹوٹل حجم ہے 3.3 ارب روپے، ٹوٹل کل 19 اسکیمیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ کاغذات کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے۔ جو بار بار اعلانات کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، یہ قوم کو جھوٹے آسرے نہ دیں۔ 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے بھی آپ نے آسرے دیے، 25 جولائی کے الیکشن کے بعد 3.3 ارب تقریباً۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان تمام اسکیموں کے نام لے سکتا ہوں، تمام اسکیموں کے نام لے سکتا ہوں میں۔ گورنر صاحب، آپ نے، بلکہ وزیر اعظم نے ستمبر 2018 میں وعدہ کیا تھا کراچی والوں سے کہ گرین لائن منصوبہ ہم اکیلے ختم کریں گے، گرین لائن کی بسیں ہم خود لے کر آئیں گے، اور اعلان کیا تھا 1 مہینے میں ہم بسیں چلا دیں گے۔ ستمبر 2018 میں اعلان کیا، جون 2018 میں کھڑے، ایک بس نہیں چلی، ایک بس نہیں چلی، ایک ٹائر نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو BRT پشاور میں نہیں چلا پائے، اس کو بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اگر آپ اس بجٹ بک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بجٹ بک کے اندر کراچی کی بسز کے لیے تجویز کیے ہیں انہوں نے 10 ارب روپے، لیکن ایلوکیٹ کتنے کیے؟ جو نئی اسکیم میں نے آپ کو بتائی نا جی، 2.5 ارب، 2.5 ارب، یعنی کہ وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اگلے 4 سال تک وہ بسیں نہیں چلا سکتے، یعنی کہ ان کے اپنے دستاویزات کے عین مطابق اگر ٹوٹل حجم 10 ارب روپے ہے اور 2.5 ارب اس سال رکھا ہے انہوں نے، تو یعنی کہ 4 سال میں وہ بسیں چلائیں گے، اور دعوے کرتے ہیں 30 روز میں ہم بسیں چلا دیں گے۔ خدا را یہ غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں، کراچی والوں کو جھوٹی لولی پاپ دینا چھوڑ دیں۔ کراچی والوں کے سامنے آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آپ صحیح ورڈ یوز کر رہے ہیں، چونا لگانا، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا انہوں نے۔ پیسوں کے علاوہ اس شہر کے اندر انہوں نے کچھ پیسے نہیں لگائے، ہر چیز لگا دی ہے۔ میں یہاں پر خاص طور پہ ہسپتالوں کی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کا کلیم ٹو فیم ایک وہ ورلڈ کپ ہے اور ایک وہ ہسپتال ہے۔ کراچی کے 3 ہسپتال جو وفاقی حکومت نے صوبائی سندھ سے واپس لیے، اور گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہسپتال ہم چلائیں گے اور زبردست طریقے سے چلائیں گے۔ اگر پوری بجٹ بک اٹھا کے آپ دیکھیں تو JPMC، NICVD، NICH، ان تینوں ہسپتالوں کے لیے 1 روپیہ وفاقی حکومت نے کراچی والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے مختص نہیں کیا، اور سندھ حکومت کی کمٹمنٹ